بہتر ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، کل ہم نے شروع کیا تھا آیت 156 سے، ٹھیک بات ہے یہ؟ سر۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں، میں روز ایک ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجتا ہوں، جیسے آج پھر بھیجا میں نے، شیطان کے ساری آیات، ایک پیج، کچھ 5 پیجز پہ، اور اس کے بعد ان شیطان کے کرتوتوں کا نتیجہ کیا ہوا، اور ان آیات کا ایک خلاصہ بھی ساتھ بھیج دیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے بلند جلدی بتائیں۔ ہاں جی، کون بتائے گا؟ افضل بھائی آپ بتائیں۔ یہ مقصد یہی ہے کہ ہم پڑھ کے دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہمیں اصلاح کی جو ہے نا کہاں پہ گنجائش ہے۔ اچھا، نہیں یہ صحیح جواب نہیں ہے، آپ بتائیں ذرا ڈاکٹر صاحبہ۔ جی سر، یہ ہماری اصلاح کے لیے آپ نے بھیجا ہے کہ یہ دیکھیں اس نے اصلاح کی کتنی۔ بات مت کریں، صرف اصلاح ہوتی نا، جتنے آپ آج ہم کہہ رہے ہیں تو اب پوری قوم اصلاح پہ ہوتی، کیونکہ یہ اتنے واقعات زبردست ہیں۔ سر اچھا، میں بتاؤں۔ ہاں ارم بتائیں آپ۔ سر آپ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم اپنے جو کھلا دشمن ہے اس کی چالوں سے اور اس کی جتنی بھی چیزیں ان سے آگاہ رہیں، اور اس سے بچنے کی خاطر خواہ جو ہے ترکیبیں وہ کریں، قرآن اور سنت سے جڑ جائیں، کیونکہ یہی اس کے خلاف ہتھیار ہیں۔ شاباش شاباش ارم، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ یہ سارے واقعات کیا بتاتے ہیں؟ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بتایا کہ یہ دشمن کتنا اللہ نے اس کو اجازت دی، اور وہ انسان کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ورگلانے کے لیے وہی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے جو اس نے حضرت آدم کے لیے کیے۔ حضرت آدم کو یہ جنت بہت پسند آئی اور وہ وہاں رہنا چاہتے تھے، تو اس نے، شیطان نے کیا کیا، ان کی اسی خواہش کے نتیجے پر ان کو گمراہی میں ڈالا، کہا کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے نا تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ اب حضرت آدم نے غلطی کی، اللہ نے اس کو امتحان میں وہاں رکھا، تو اللہ نے دیکھا کہ وہ تو غلطی کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے، شیطان تو اکڑ گیا نا، انہوں نے معافی مانگ لی۔ جب معافی مانگنے کے پریشان تھے تو اللہ نے ان کو الفاظ بھی بتا دیے۔ تو ارم نے بالکل ٹھیک بتایا کہ ذرا اس شیطان سے، جس کے واقعات سارے میں نے آیات بھیج دی ہیں آپ کو، اب آپ کا فرض ہے ترجمہ ان کا لکھیں، تاکہ دیکھیں، یہ میں اس لیے نہیں لکھ کے بھیجتا کہ تاکہ آپ اس پہ خود کام کریں۔ جب ہم خود کام کریں گے، والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں نوازے گا اپنی رحمتوں سے، اور ہمارا شرح صدر ہو جائے گا۔ اس لیے جتنی میں نے آپ کو بھیجی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی توفیق بخشی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی صفات، مومنین کی خاصیتیں، شیطان کے ہتھ کنڈے، تاکہ آپ اپنی تربیت کا حق ادا کریں، اور قیامت کے دن مجھے اور آپ کو کوئی، ہمارے پاس ریزن نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ نے کیوں نہیں اطاعت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ہمیں ہدایت فرمائی۔ ہدایت کے لیے اس نے قرآن بھیجا، قرآن میں جہاں جہاں یہ اہم چیزیں میں ساری لکھ کے آپ کو بھیج رہا ہوں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ جی سر، برائے مہربانی ان کو پرنٹ کرائیں، ان کا اپنے فائل بنائیں، اس کو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اور دعوت کا حق ادا کریں جیسا آگے آ رہا ہے۔ اگر ہم نے حق ادا نہ کیا تو آج آپ حالت دیکھ رہے ہیں، جس حالت میں ہم کھڑے ہیں نا، ذلت اور پستی اور قرآن سے دوری، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے
اہل دین لوگوں نے وہ حق ادا نہیں کیا قرآن کا جو دعوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کرنا چاہیے تھا. وہ ہمارا فرض ہے، یاد رکھیں. آج میں آپ کو آج 176 سے شروع 156 سے شروع کر رہا ہوں، اور 156 کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک سوال جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی. یہ کون دعا مانگ رہا ہے جلدی بتائیں. جادوگروں نے مانگی تھی جو سجدے میں گر گئے. اسلام مانگ رہے ہیں. آپ جن سے میں پوچھوں وہ بتائیں تاکہ آپ الرٹ بیٹھیں، خود مت بولا کریں. اچھا، یہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، اور آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں بھی مسلمانوں کو کیا دعا سکھائی اللہ نے، جو آپ اکثر مانگتے ہیں. وہ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن میں نے آپ سے ارم پوچھا نہیں ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ ناظرہ بھابھی پلیز ذرا اس بات کا کلاس کا ڈسپلن قائم رکھیں. تو آپ تو پروفیسر رہی ہیں، آپ کو تو یقیناً پتہ ہوگا کہ کلاس کا ڈسپلن نہ ہو تو لوگ لرن نہیں کرتے. اچھا، اس کے بعد بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اچھا، یہ دنیا کی حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. ناظرہ بھابھی آپ ہی بتائیں جلدی سے. دنیا میں بہتر طریقے سے زندگی گزارو، اپنے اعمال کو ایسے کرو کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں. دنیا میں حسنہ یہ ہے کہ اگر مال و دولت دے تو ہم اللہ ہی کے حکم کے مطابق خرچ کریں. دیگر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا ہر، اگر ہمیں تکلیفیں پہنچی تو صبر اللہ کے لیے، اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو شکر اللہ کے لیے. یہ ہے وہ چیز جو مطلوب ہے مومن سے. ربنا آتنا فی الحسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بہت ساری دولت عطا فرما تاکہ ہم بگڑ جائیں. نہیں، جو بھی دے، نعمتیں دے تو شکر، اور تکلیفیں آئیں تو صبر. کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. یہ ہے حسنہ. اچھا، اب آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عذابی اصیب من اشاء. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں عذاب مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء. آپ جلدی سے مجھے بتائیں اپنا ڈاکٹر صاحبہ کہ اس کا مفہوم کیا ہے. قال عذابی اصیب من اشاء ورحمتی سر، وسعت. اللہ تعالیٰ جی، فرما رہے ہیں کہ عذاب تو جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا، لیکن میری رحمت تمام دنیا، یعنی جو کافر ہے اس پہ بھی میری رحمت ہے. سب کو وسائل میں دے رہا ہوں، سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آگے آ کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. ہاں، لیکن وہاں پھر رحمت ان کے لیے نہیں ہوگی، وہاں صرف رحمت مومن صرف کے لیے. فرمان برداروں کے لیے ہوگی. ذرا یہ بات اب جی سر، کلیئرلی بتائیں کہ جی دنیا سر. میں تو سب کے لیے، دنیا امتحان ہے، اللہ سب کو آزمائے گا، مال دے کر بھی، غربت سے بھی، سب چیزوں سے. لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے وہاں رحمت خاص ان لوگوں کے لیے. آگے آ رہا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ. اچھا، یہ کون لوگ ہیں جن جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی آیات پر یقین اور ایمان یقین والا رکھتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں جلدی سے بتائیں آپ بنت شفیع صاحبہ، فریدہ طالب صاحبہ. جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. نہیں، جو یہ 3 صفتیں ان لوگوں کی ہیں جن کو اللہ آخرت میں اپنی رحمت خاص سے نوازے گا. اور یہ 3 صفتیں عذابی نہیں، ساری 3 کیا ہیں کہ میں اس خاص رحمت کو کس کے لیے رکھوں گا؟ تقوی والوں کے لیے،
زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اور وہ لوگ جو پکے سچے مومن ہیں، بِآیاتنا یؤمنون، کہ پکا سچا ایمان. آج مسلمانوں کا ایمان بالکل پکا سچا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو کافر کرتے ہیں. مومن کبھی ایسا نہیں کرتا. مومن کے لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ کبھی دلی دوستی ہی نہیں رکھتا کافروں سے، اور آج تو ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور اپنی حالت کو بھی دیکھ لیں. یہ تھی آیت 156 اور 157 میں بڑے غور سے سنیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اچھا، یہ کون لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہے، ان پڑھ ہے؟ اچھا، یہ طنز ہے کس پر؟ جلدی بتائیں کس پر طنز ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ؟ سر قریش مکہ پہ جو یہود جہاں پر، یہود پر خدا کے لیے یہود پر طنز ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ ہے مکہ والے، تو اللہ نے انہی میں نبی بھیجا. کیوں؟ انہوں نے دین کے ساتھ اتنی نافرمانی اللہ کی کہ اللہ نے پھر نبی جو اٹھایا تو نبی الامی، یعنی امیوں میں سے ایک نبی کو اٹھایا. بات کو پوری طرح سمجھا کرے. اچھا، اور پھر اس نبی کے بارے میں یہ فرمایا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اچھا، اس نبی کی خاص صفت کیا بتائیے، بڑا جلدی بتائیں. آپ آ گئے ہیں اپنا خالد بھائی؟ ہاں مسز آصف، کیا خاص بات بتائیے اس نبی کے بارے میں. سر تورات میں بھی ان کا ذکر تھا اور انجیل میں بھی ان کا ذکر تھا کہ یہ نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم، تم فٹافٹ اس نبی پہ ایمان لو. کیوں؟ تمہاری کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے. تو بات کو ذرا پوری طرح کریں. اچھا، پھر فرمایا یامرون بالمعروف. اللہ اکبر. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آیت 156 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، نہیں بلکہ 157 میں کون کون سی صفات اللہ کے نبی کی یہاں 157 پوری آیت میں جلدی سے بتائیں کون کون سی صفات بتائی ہیں؟ پڑھ کے وہاں سے سورت کو پڑھ کے. امی ہے اور ان کا ذکر تورات انجیل میں ہے، اور یہ حکم دیتے ہیں نمبر ایک ڈاکٹر صاحبہ ترتیب سے بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر دو کیا ہے؟ جی نمبر 1 یہ ہے کہ ان کا ذکر تورات انجیل میں ہے، اور نمبر 2 یہ ہے نبی کہ الامی ہے. نمبر 1 نبی الامی ہے، ایسا نبی جو ان پڑھوں میں اللہ نے بھیجا ہے. یہ پہلی صفت ہے. جی سر، اور آگے معروف کا حکم دیتے ہیں اور ینہاہم عن المنکر. کتنا بات کر اور رہی ہیں آپ، پتہ نہیں. آپ جلدی سے سر بتائیں. جی میں آپ بتاؤں. ہاں بتائیں آپ، شاباش. سر جی رسول النبی امی الذی نمبر 1، اور یجدون مکتوبا عندہم فی التورات نمبر 2، یامرہم بالمعروف 3 ہے، ینہاہم عن المنکر 4، ویحل لہم الطیبات یہ 5 ہے، ویحرم علیہم الخبائث یہ 6 ہے سر جی، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم یہ 7 بات. شاباش ام عبداللہ، شاباش، بہت عمدہ. تو ام عبداللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ 7 ہیں. ایک ہے کہ اتباع کرتے ہیں نبی الامی، یہ آخری نبی جو کامل، جو سارے نبیوں کا امام ہے. نمبر 2 یجدون الذی یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. نمبر 3 یامرہم بالمعروف. نمبر 4 ینہاہم عن المنکر. اور 6 ویحل لہم طیبات ویحرم علیہم الخبائث. نمبر 7 اور ساری 6 اور 7 جو ہے وہ یضع عنہم اسرہم واغلال التی کانت علیہم. یہ اس نبی کا کمال ہے کہ وہ یہ جو ان کا پروگرام ہے زبردست، اور یہ 6-7 پوائنٹس پر پروگرام مشتمل ہے. کوئی سوال آپ کا؟ شاباش.
دیکھیں قرآن کس طرح اپنے نبی کی اتباع کی ہمیں ہدایت کر رہا ہے. کیا میں اور آپ اس نبی کا اتباع ہوتا ہے دل سے، دل کی گہرائیوں تک اس کا اعتراف کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا. اچھا، اس کے بعد 157 میں ہی کہا کہ وَعَذَرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی تعظیم کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ ذرا بتائیں آپ ارم. حنیف صاحب آپ بتائیں. سوری سر، مثل میرا مائک بند تھا، میں جواب دے رہی تھی. سوری سر. نبی جلدی پاک صلی کریں. اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لائیں گے اور جو حکم دیں گے اس کو مانیں گے، اور جن سے منع کریں گے ان سے رک جائیں گے. اور مدد کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اللہ کے دین کے قیام کے لیے ان کے ساتھ قدم بقدم ان کا ساتھ دیں گے. شاباش شاباش، ایکسیلنٹ. تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نبی برحق مان کر جو کتاب اس پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لائیں گے، اور جو صحیح حدیث ہیں ان پر، حسن حدیثوں پر بھی پکا سچا ایمان لائیں گے. مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے قیام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کا ساتھ دیں گے. ایکسیلنٹ. اچھا، اور نامہ آگے بتایا وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا. یا نور سے مراد کیا ہے؟ سر امداد قرآن محمد قرآن بھائی، قرآن شریف. امداد محمد بھائی، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. میرے خیال میں تو قرآن ہے، پر آپ بہتر بتا سکتے. ہاں، اب مسز آصف آپ بتائیں. سر قرآن مجید جس سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا شرف حاصل ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نور الذی انزل معہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ سر یہ قرآن پاک وہ جو نازل کیا گیا. اچھا، ایک آگے لمبی بات مت کیا کریں. جب میں نے آپ سے پوچھا اس کا مطلب صرف قرآن شریف ہے، اب مجھے آیت بتائیں دوسری جگہ جو آیت اس بات کی تشریح کرتی ہو کہ نبی کا فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ قرآن کی روشنی پھیلائیں. جلدی بتائیں. معه کا مطلب ہے اس کے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی جو صحابہ بھی اور ایمان لانے والے سارے ہیں. بس کریں، میں آیت کہہ رہا ہوں آج تمہاری ہوئی. لقد ہاں ڈاکٹر من صاحبہ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. آیت پڑھیں ڈاکٹر صاحبہ. جی سر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعثهم في أنفسهم رسولا يتلو عليهم آياته ہاں، ويزكيهم یہ ہے وہ ويعلمهم نور الكتاب یتلو والحکمة علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. سوال کو سمجھا کریں. اور اب آیت آپ کو یاد ہے تو آیت کا یہ حصہ ہے صرف. کیا جی نور جی کیا ہے؟ وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور یہ آیت 4 دفعہ آئی ہے. ایک دفعہ سورہ جمعہ میں آئی ہے، پھر سورہ آل عمران میں آئی ہے، اسی طرح یہ 4 دفعہ قرآن میں آئی ہے. جی سورہ بقرہ کے اندر 2 دفعہ، ایک دو دعا ہے دفعہ. ایک دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دوسرا اس کی قبولیت ہے. یہ اتنی اہم آیت ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم تلاوت آیات بھی کریں اور کتاب کو بھی سیکھیں اور حکمت کو بھی سیکھیں. بڑی اہم آیات ہیں، کاش میں اور آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں، پھر ہمارا طرز زندگی بدل جائے گا. بالکل وہ طرز زندگی بنے گا جو صحابہ اور صحابیات کا تھا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اچھا، اب آپ لکھ لیں کہ 157 اور 158 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پروگرام ہے جس سے فلاح اور کامیابی کا لاہ عمل ہے. حقیقت میں اگر یہ نہیں کرے گا ساری باتیں جو یہاں آیت 157 اور 158 میں،
تو بخشا نہیں جائے گا۔ فلاح اس وقت ممکن ہے جب سارے کے ساروں پر کما حق کہو عمل کرے گا جیسے صحابہ اور صحابیات نے کی۔ آج ہم زبانی دعوے پر مطمئن ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ کیوں؟ ہم عملاً وہ کر رہے ہیں جو اس دعوے کے خلاف ہے اسلام کے۔ شاباش، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ بڑی اہم آیات ہیں، ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن یہاں ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس قدر۔ اچھا، اب ذرا غور سے سوچ کے جواب دینا۔ قل یا 158 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اچھا، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ ٹکڑے کا مفہوم کیا ہے؟ نوید سلیمی بھائی، لگتا ہے آپ نہیں ہیں۔ سر جی میں بتاؤں؟ نہیں سر، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے میں بھیجا ہوا رسول ہوں۔ سر تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ دیکھیں، ایک بات بڑی غور سے سنیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے۔ اب جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ صرف یہودی اور نصارہ بنے گا، یا کوئی بھی صرف ان آخری نبی پر ایمان بے انتہا ضروری ہے۔ جیسا یہاں بتایا گیا ہے کہ اب ساری مخلوق کے لیے قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قادیانی صرف جھوٹ بولتے ہیں، کتنی بدبختی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا کیا نبوت کے نام پر تشریح کر کے اپنی طرف سے نبی آخر الزمان جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر ایمان لائے بغیر، ایمان لا کے جو پیچھے آیت 157 اور 158 میں آپ کے اتباع کے لیے ضروری قرار دیا ہے، وہ نہیں کرے گا تو وہ مجرم ہوگا۔ نوٹ کر لیں ذرا۔ اچھا، اب یہاں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھیں۔ آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری انسانیت کے لیے نبوت کا آغاز کب کیا؟ مکے میں تو نہیں کیا، کیوں کہ مکے میں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین قریش مکہ تھے۔ تو کب شروع کیا یہ بلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری کب شروع کی آپ نے کہ آپ ساری دنیا کے لیے دعوت کا آغاز کیا؟ جلدی بتائیں۔ یہ جب ہے انہوں نے فہمی۔ مختلف سربراہوں کو خط لکھے، جی ناظرہ بابی، کیا کہا آپ نے؟ جب انہوں نے مختلف سربراہوں کو خط لکھے تھے۔ شاباش شاباش، اور یہ ہوا کب؟ یہ آپ نے نہیں بتایا۔ یہ ہوا صلح حدیبیہ صلح کے بعد۔ بڑے غور سے سنیں، صلح حدیبیہ کے بعد آپ کا وہ مشن جو آپ نے دعوت دین دی سارے بادشاہوں کو ارد گرد کے، یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پہ آپ نے شروع کیا کہ آپ ساری دنیا کے لیے امام ہیں۔ کیوں؟ آپ نے وہ مدینے میں ریاست قائم کر لی، جس نے صلح حدیبیہ کے بعد سب سے بڑے جو دشمن تھے کافر مکہ، مشرکین مکہ، ان کے ساتھ صلح ہو گئی۔ آپ نے فوراً اس 6 ہجری کے بعد سارے بادشاہوں کو خط لکھے، اور وہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا دور کہ آپ ساری دنیا کی طرف امام ہیں۔ نوید بھائی، یہ بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ جی سر، الحمدللہ۔ یہ بات بڑی نوٹ کریں کہ آپ ہیں تو نبی، لیکن آپ نے نبوت کا کام پہلے مکے میں شروع کیا، اس وقت عرب مشرکین مکہ تھے مخاطبین، لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی، اب نوٹ کریں آپ کہ ہجرت ایسے کہ چھپتے چھپاتے نکلے، کیونکہ قتل کا منصوبہ ان پلیس تھا، لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ کو انہوں نے بادشاہ تسلیم کر لیا، حاکم تسلیم کر لیا۔ اب اس حاکمیت کا سب سے پہلا کام آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں، جب 6 ہجری تک 3 جنگیں ہو چکی تھیں، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ احزاب یا خندق، اور
उन जंगों में आपने कुरैश मक्का और यहूद जो आपके दुश्मन थे और कबाइल, उन सब को ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह ताला ने ऐसा बंदोबस्त किया, रात को तूफान भेजा 1 महीने के मुहासरे के बाद, और वो तितर बितर हो गए। उसके बाद जो ही आपको सांस लेने का मौका मिला, आपने सबसे पहला काम, नोट करें ये, कि जैसे नादरा भाभी ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन वो खत लिखे दुनिया के तमाम इर्द गिर्द के बादशाहों को कि तुम इस्लाम ले आओ। ये है आगाज उस दावत का, इंटरनेशनल दावत का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज किया। अब याद रखें, अच्छी तरह याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना। ये काम उम्मत का फर्ज है, ये मेरा और आपका काम है, ताकि हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं, इस दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद करें। कितनी बदकिस्मती है कि मुसलमान हुक्मरानों ने इस दीन को छोड़ा और तागूत के पीछे लग गए। तो आप इस चीज को अच्छी तरह नोट करें, अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। क्या जज़ाकल्लाह। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, जी सर। अब सुने, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। और किसका हुक्म है? अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु अकबर। ये हुक्म कौन दे रहा है? वो जो पूरी जमीन और आसमान और जो कुछ उसमें उसका बादशाह है। ला इलाहा इल्ला हु। पहली बात कि बादशाह वो, दूसरी बात ये कि इला भी वही है, माबूद भी वही है, और तीसरी बात वो युहयी व युमीत, जिंदगी और मौत भी हर इंसान की, हर चीज की उसी के हाथ में। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। देखें कैसी अल्लाह की किताब में ऐसे अहकामात कि एक एक आयत लोडेड है। लिहाजा तुम क्या करो, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी। तो ईमान लो अल्लाह पर, अल्लाह ताला पर, और उसके रसूल पर जो नबी उम्मी है। अच्छा, अनपढ़ नबी को अल्लाह ताला ने क्या बना दिया भला? जल्दी बताएं। पूरी दुनिया का इमाम, पूरी दुनिया को हिदायत दे। अब अगर हिदायत है तो उस नबी उम्मी की पर नाज़िल किए हुए कुरान में है, आपके तरीके पर है, जिस पर आपने अमल करके आप मदीने की रियासत के बादशाह बने। नोट करें जरा, ये कुरान पता नहीं किसने कहा कि बस पढ़ो तो सवाब मिले। पढ़ो, गौर व फिक्र करो, समझो, इस पर अमल करो। बिल्कुल एक नेकी, एक हरफ पर 10 नेकी है। लेकिन पढ़ के और उसके खिलाफ अमल करके कोई नेकी नहीं है, बल्कि अजाब है। याद रखना। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं। बिल्कुल सही है सर जी। अच्छा, सर अल्लाह जी, ताला इसको नाजरा पढ़ने से तो इसके ऊपर अमल हो ही नहीं सकता सही। कई हाफिज इतने खराब हुए हुए हैं, इसको तर्जमे से पढ़ने से ही अमल सही होते हैं इंशाल्लाह। सिर्फ तर्जमा पढ़ने से नहीं, तर्जमे पढ़ के गौर करने से कि जो हुक्म ये किताब दे रही है, सुने, ये अल्लाह की किताब है। सबसे पहले ऐन हमारी फितरत के मुताबिक हुक्म। अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। आप अल्लाह की इबादत करके ही आपको इत्मीनान और सुकून हो। याद रखें, काफिर इतना बेसुकून, इतना बेइत्मीनान है कि आप जरा उन काफिरों से बात करें। मैंने इन पादरियों को एड्रेस किया है अमेरिका में, और ये पादरी इतने परेशान हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हजरत ईसा कैसे इलाह बन गए। लिहाजा ये सारी चीजें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और कुरान ने हुक्म दिया, एन फितरत के मुताबिक है। अच्छा, ये बताएं, आज भी दीन इस्लाम सबसे पॉपुलर दीन है, उसकी असल वजह क्या है? मुझे बताएं, इस्लाम क्यों पॉपुलर है? सर ये दीन फितरत है, हमारी फितरत के अंदर है ये सारी फितरत चीजें। की वजह से। दीन फितरत से पहले कहें कि इसमें सबसे बड़ा तौहीद का दखल है कि अल्लाह वाहिद हुक्मरान है इस कायनात, बाकी सब मखलूक है।
یہ پہلا کتب، اس کے بعد کیونکہ اس کے توحید ہونے کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو قرآن نازل کیا. دیکھیں پہلے لکھیں اسلام اس لیے دین سب سے آج بھی دین ایسا ہے جس پہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، وہ اس کی ایک ہی دو وجوہات ہیں. ایک ہے توحید اور دوسرا ہے یہ دین فطرت. صرف دین فطرت مت کہیں، اگر توحید پر پہلے ایمان لانا ضروری ہے. جب توحید پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے احکامات تو سارے کے سارے عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں. یہ سر کیوں نہیں آتے؟ بالکل صحیح ڈاکٹر ہے صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر، کائنات کی ہر چیز بول رہی ہے کہ وہ پھر وہی خالق بات مالک ہے. پھر وہی بات پہلے جو بات میں نے کی ہے وہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ آ گئی بالکل. تو بات اس قدر کریں نا، آگے سے آپ ایک اور قرآن کی بات کہہ دیتے ہیں جو وہاں اس سوال کا جواب نہیں ہے. اچھا، تو اب ہمیں پتہ چلا کہ دین اس لیے سب سے عظیم دین ہے اور آج بھی دنیا میں سب سے مشہور اور جس میں لوگ اس کی طرف رخ کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اس میں ایک توحید ہے اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ اس کا فطرتی ہونا. کیوں؟ یہ اس نے نازل فرمایا جو انسان کی فطرت سے واقف ہے. نہ کیپیٹلزم نہ سوشلزم، یہ بس ایک چیز کو لے کے دوڑ پڑے کہ بھائی بندے کا روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، جو کمیونسٹ تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ اس حل ہوگا کہ سب برابر ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کا ہر کام میں حکمت دیکھتے ہیں. اچھا، اب 3 صفات اس اللہ کا بتائیں جس نے حکم دیا ہے. 3 صفات میں کیا ہے؟ وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. نمبر 2 وہ معبود ہے. نمبر 3 وہ یحیی و یمیت. اور پھر کہا آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی. یہ نبی الامی جب قرآن کہتا ہے نا، یہ بہت بڑا طنز ہے. کس پر؟ یہود پر یہود پر. محمد عبداللہ کیوں یہود پر یہ طنز ہے؟ سر جی وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے اور عربوں کو جو ہے وہ امی سمجھتے تھے، یعنی ان پڑھ. عربوں کو نہیں، بنی اسماعیل کو سمجھتے تھے. ذرا بات ٹھیک کریں کہ بنی اسماعیل کو کہتے تھے ان میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں. ہمارے ہاں تو نبیوں کی ڈھیر رگا آئے ہیں، لہٰذا ہم سب کچھ جانتے ہیں وہی کے بارے میں. عمل زیرو تھا جیسے آج ہمارا ہے، لیکن یہ نخرہ جو تھا ان کا اللہ نے توڑا. کس طرح؟ کہا کہ میں نے نبی الامی بھیجا ہے اور یہ ان پڑھ آخری نبی ہے اور یہ نبیوں کا سردار ہے. اور الذی یؤمن باللہ، اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ذرا دیکھیں، مومن کی بھی خوبی یہی ہے. الذی یؤمن باللہ، جو اللہ واحد پر ایمان لاتا ہے، وکلمات ہی، اور اس کی باتوں پر جو قرآن میں ہیں، واتبعوہ، اور ان کا اتباع کرتا ہے بڑے شوق اور ذوق سے. اور تم بھی کرو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اچھا، اب ہدایت یافتہ ہونے کی اس آیت کے ٹکڑے میں کیا شرط ہے بلند؟ آپ بتائیں مجھے ذرا. ہر آدمی مت بولے. جب میں نے منع کر دیا خدا کے لیے میں عبداللہ فوراً مت بولا کرے. سر جی میں نہیں بولی. اچھا، کوئی بولا ہے آپ میں سے؟ آئندہ پلیز دھیان رکھیں تاکہ سب لوگ. ہاں جی، یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی ہے، اور نبی یا صغیر صاحبہ آپ بتائیں کہ یہ کیا شرط ہے؟ اجمل صاحب آپ بتائیں، محمد اجمل. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. سر اس کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب تک تم اس نبی امی کی اتباع نہیں کرتے میری رحمتوں سے تم محروم ہو. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. نبی الامی یاد رکھیں آیت کے اندر موجود ہے اور آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. اچھا، تو ہدایت یافتہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اس نبی الامی پر کما حقہ ایمان رکھیں گے. یہ بڑی نوٹیبل بات ہے.
آج ہم مسلمانوں کا بھی وہ ایمان نہیں ہے جو قرآن جس ایمان کا، پکے سچے ایمان، استقامت والا ایمان، بلکہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر، جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ قاتل ہے۔ ہم اس کو ہیلپ کر رہے ہیں، عرب اس کو ہیلپ کر رہے ہیں جو ان کے اربوں کا مسلمانوں کا خون چوس رہا ہے۔ کہاں؟ فلسطین میں۔ نوٹ کریں ذرا۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں، آیت 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی تھی جو حق کی طرف ہدایت دیتے تھے اور حق کی کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے۔ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ان اہل کتاب کا جو واقعتاً اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب واقعتاً کون تھے؟ جو اس پر ایمان لا کر عین اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہ حق پرست یہود و نصارہ تھے یا اہل کتاب تھے؟ اور اب اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں یہود و نصارہ کی بات چل رہی ہے پیچھے سے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَ عَشْرَ أَسْبَاطًا، ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں۔ تو وجہ کیا ہے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے چلی تھی یہ، اور اسی طرح ان کے 12 قبیلے تھے، اور بڑا قبائلی نظام مضبوط تھا، اور ان کی 12 جماعتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 12 بیٹوں کی اولادوں کو، ہر بیٹے کی اولاد کو ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، جب اب صحرا میں اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کا چشمہ نکالا نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فم بجست من حسنت عشرت عینا، تو پس اس سے 12 چشمے پھوٹے، قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر قبیلے نے جان لیا کہ اپنے گھاٹ کو، مشرب کا مطلب ہے پانی پینے کی جگہ۔ اب دیکھیں آپ بڑا سوچیں ذرا کہ اتنے بڑے لاکھوں انسان تھے، اگر پانی کا ہر قبیلے کا الگ اور وہ جانتے نہ تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، ایسی بد نظمی ہوتی کہ جس کو کنٹرول کرنا نہ مشکل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کا اہتمام کیا کہ ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ چشمہ ہمارے قبیلے کا ہے، وہیں پر جاتے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ رب العالمین کتنا بڑا منتظم ہے۔ اچھا، اب وہ صحرا میں تھے نا، آگے دیکھیں آیت 160 میں اللہ کہتے ہیں وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں، اور یہ سب دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان کے من و سلوہ ان پر نازل فرمایا تاکہ وہ بھوک نہ رہے، پیاس کے لیے 12 چشمے اور من و سلوہ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں۔ دیکھیں اللہ نے پانی بھی پاکیزہ اور من و سلوہ جو آسمان سے ہے وہ بھی پاکیزہ، کہ اب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو اس میں سے۔ اب لیکن وہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اتنے احسان کیے جو ابھی بتائے ہیں میں نے آپ کو۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اچھا، یہ ظلم کیا کرتے تھے بلا جلدی بتائیں مجھے، آپ اس کے بعد کا ظلم بتائیں، پہلے والے مت بتائیں۔ کہ اس اللہ تعالیٰ نے صحرا میں جب ان کو یہ کھانا پینا سب حلال پاک چیزیں دی، تو انہوں نے کیا نافرمانی کی کہ اللہ گلہ فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ سر نافرمانیاں کرتے تھے اور وہ اس کے باوجود پھر بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو آپ گئے۔ یہ دیکھیں سوال کا جواب، کون سی نافرمانی؟ سر میں بچڑے کی بتاؤں؟ پوجا، اور وہ کہتے تھے کہ ایک چیز، ان چیزوں سے ہم اکتا گئے ہیں، یہ ایک آپ چیز کا۔ بالکل غلط کہہ رہی ہیں، بالکل غلط کہہ رہی ہیں۔ کون بتائے گا کہ سب سے بڑی نافرمانی انہوں نے کیا کی؟ سر جی پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس ملک کو فتح کرو اور اس میں تمہیں اللہ ٹھکانہ دے گا،
उन्होंने से वहां से नाफरमानी की कि जा मूसा तू और तेरा रब जाके लड़े, हम तो यहीं क्या बैठे हैं। बात, अब अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक मिसाल दी आपने, अब आगे मत जाइए। तो ये थी उनकी नाफरमानियां कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया, भाई आप उस अल्लाह की इतनी इनायतें देख रहे हैं, पानी पीने को, खाना आसमान से उतर रहा है, और अल्लाह का नबी जब कहता है कि जाओ दाखिल हो जाओ तुम्हें फतह दूंगा, और उस पर इनकार कर देते हैं, कितना बड़ा मुजरिम है। तो यही का अल्लाह ताला कह रहे वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। शाबाश उम्मे अब्दुल्ला। आयत 161 में चलते हैं। व इज़ा क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रयत व कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम, और याद करो जब इन बनी इसराइल से कहा गया था अहले किताब से कि आबाद हो जाओ इस बस्ती में और उसमें खाओ पियो जहां से भी चाहो। अब इस बस्ती का नाम जो है वो अरिया है, और ये फलस्तीन का मौजूदा शहर भी है। तो आपने फरमाया कूलू, और क्या कहो, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हित्ततुन, ऐ अल्लाह हमारे इस्तिग़फ़ार करते रहो, और वदखुलुल बाब सुज्जदन, और शहर के दरवाजे में सर झुका कर दाखिल हो। अच्छा, इसका क्या मतलब है, सर झुका कर इस शहर के दरवाजे में दाखिल हो? सर आजिज़ी से दाखिल हो, तकब्बुर मत करो, हाँ, आजिज़ी क्यों करे? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए। ये जो अल्लाह की नेमतें हैं, ये जो अल्लाह के एहसान उन पर दुनिया भर से अलग हो रहे हैं, उसका शुक्र अदा करें। अच्छा, और इस्तिग़फ़ार का भी हुक्म दिया, तो अल्लाह फरमाते हैं नग़फ़िर लकुम ख़ताया, अगर तुम इन चीज़ों पर अमल करोगे तो मैं तुम्हारे खताओं को बख्श दूंगा। सनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम मुहसिनीन को और ज्यादा अता करेंगे। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट मुझे आयत सुनाएं, ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन, इसके कोई और आयत बताएं जो इसी के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। इन शकरतुम अज़ीदन्नकुम। इमरान की आयत आयत है, सुनना मुझे, आप इधर उधर की बात मत करें। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी वगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ये वाली आयत सर। डॉक्टर साहिबा, ये आयत यहाँ फिट नहीं होती कि वहाँ इत्तिबा की बात है और यहाँ कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा और तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सोच के आयत पढ़ा करें। अब मैं सुनाता हूँ आपको, आपको हमेशा ये याद रहनी चाहिए, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मेरी नेमतों का, मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये क्यों नहीं आप समझते और पढ़ते और याद रखते? सर ये बता दें आयत नंबर भी और सूरत। अब मुझे याद नहीं है। ये सूरह इब्राहिम इब्राहिम की की आयत आयत नंबर 7 है सर। हाँ, सूरह सूरह इब्राहिम इब्राहिम की की आयत आयत 7 कौन सी है? सूरह इब्राहिम की आयत कौन सी है? 7 7 नंबर। जज़ाकल्लाह। इसके साथ लिखें ताकि आप हमेशा याद रखें कि ये जो आयत है ना, फिर इसके साथ इब्राहिम का नंबर 14 है, 14/7 लिखें ताकि 14 सूरत है और 7 नंबर आयत है। ये आप एक छोटा सा, ताकि पूरी सूरह इब्राहिम ना लिखें और उसकी आयत लिखें, बल्कि 14/7, 14 मतलब है सूरत नंबर और 7 नंबर है आयत नंबर। अब देखें कितनी बड़ी बदबख्त कौम है, क्या करती है। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, तो क्या किया उन्होंने, तो बदल दी इन लोगों ने जो इनमें से जालिम थे इस बात की बजाय जो इनसे कही गई थी। यानी हित्ततुन का विर्द करते हुए शहर में झुक कर दाखिल हो, जब उन्होंने इसके बजाय हिंततुन, अब इसमें नून का ऐड कर दिया, जिसका मतलब है हमें गेहूं चाहिए, हमें गेहूं चाहिए। कितने बदबख्त हैं, अल्लाह ने रिज़्क का वादा किया और ये हित्ततुन कहो ताकि हमारे गुनाह उतने, गुनाहों को माफ करे अल्लाह, ताकि जन्नत में दाखिले का सबब बने। वो दुनिया मजाक के लिए कह रहे हैं हिंततुन कि हमें तो गेहूं चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह। अब अल्लाह कहते हैं
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تو ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے. یہ اللہ نے عذاب کیوں بھیجا ان پر؟ جلدی بتائیں ام عبداللہ. سر ان کی وہ جو یہ آگے ہی آ رہا ہے بیما کانوا یظلمون، جو انہوں نے اللہ نے کہا کہ تم مغفرت بہت طلب کرتے ہوئے جاؤ، تو انہوں نے وہ آیت پڑھا کریں، آیت میں آگے پڑھا ہے اس نے ام عبداللہ نے، بما کانوا یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے کہ اللہ کی بات کو نہ ماننا، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن کے اندر رہ کے جب آپ بتائیں گے نا لوگوں کو، لوگ اشش کر اٹھیں گے کہ یہ بات کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہی اور کتنی برحق کہی ہے. جتنا کوئی غور کرے گا اس کو اللہ کی عظمتیں سمجھ میں آئیں گی. اور یہی قرآن کا مقصد ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں ان پر پوری توجہ سے ہم بات کریں اور فکر کریں، تو ہمیں یہ ثابت ہوگا کہ اللہ ہی کا حکم سب سے اعلیٰ حکم ہے. اچھا، اب چلتے ہیں 163 پر. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک پابندی لگائی تھی. کیوں پابندیاں اللہ تعالیٰ کن قوموں پر لگاتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، پابندی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میرے احکامات کی پرواہ کرتے ہیں یا اپنی مرضی پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ کی جو پابندیاں آتی ہیں ان پر جو سرکش اور باغی ہوتے ہیں. پہلے بات جواب ٹھیک دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، تو ان سے ذرا پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی. اب یہ بستی ایک سبت کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ ایک ایلات، ایک بندرگاہ تھی، اور اس میں سے مچھلیاں پکڑتے تھے. اور مچھلیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں آگے اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ سبت کے قانون سے حد سے تجاوز کر گئے. اچھا، سبت کا قانون کیا تھا بنا؟ جلدی بتائیں. ہفتے کو ان کا پابندی تھی کہ کوئی بنا بھی کام نہیں کریں گے. آپ پھر میرے کہنے کے باوجود بول پڑتے ہیں خدا کے لیے. ہاں جی، امداد میمن بھائی بتائیں کہ یہ یوم سبت کیا تھا ان کے لیے؟ ارم آپ بتائیں. سر اللہ تعالیٰ یہ کیونکہ یہ دریا کے کنارے رہتے تھے اور یہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ پابندی لگائی کہ ہفتے کے دن تم لوگ صرف عبادت کیا کرو گے. مچھلی کے شکار پہ پابندی لگا دی. تو ان لوگوں نے، سر آگے بتاؤں؟ جی بتائیں. ان لوگوں نے ہفتے کے دن گڑھے بنانے شروع کر دیے جس میں مچھلیاں آ کے پھنس جاتی تھیں اور اگلے دن یہ اس کو نکال لیتے تھے. تو یہ انہوں نے سب کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی سر. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بدلے ان پہ عذاب ڈالا، اور جن لوگوں نے کیا وہ بندر ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا. اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایکویولنٹ مسلمانوں پر کیا پابندی لگائی ہے؟ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی ہے کہ جب جمعے کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم لوگ اپنے کاروبار بند کرو اور نماز کی طرف جاؤ. شاباش، ایکسیلنٹ. آج ہمیں حکم ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو کاروبار بند کر کے پاک صاف ہو کے مسجد میں آؤ. اور آپ دیکھ رہے ہیں جمعے کے دن جب جو کاروبار کھول کے رکھتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، نماز کے وقت کوئی برکت ان میں نہیں ہوتی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اب ان کے لیے کیا عذاب تھا، ان لوگوں کے لیے تو آخرت میں ہوگا. اذ یعدون فی السبت، جب وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے، استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ جب آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن چھلانگیں لگاتی ہوئی.
اللہ نے ان کو منع کیا، اور ادھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا کرم دیکھیں کہ ہفتے کے دن سیٹرڈے کے روز مچھلیاں ڈھیروں آتی ہیں. انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اللہ نے منع کیوں کیا؟ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک تجویز سوجی جو مشکل جو سرکش لوگوں کو سوچتی ہے. انہوں نے کہا کہ کھڈے بناؤ، جب پانی واپس جائے گا تو مچھلیاں اس کھڈے میں رہ جائیں گی پانی کے ساتھ، اور ہم سنڈے کو پکڑ لیں گے. تو یہ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ یوم لا یسبتون لا تأتیہم، اور جس دن سب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا وہ اس کے قریب بھی نہیں آتی تھی. اب اللہ نے جب نافرمانیاں کرتا ہے انسان تو کیسے امتحان اللہ تعالیٰ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب یہ اللہ کی آزمائش تھی ان کے لیے کہ سیٹرڈے کو خوب مچھلیاں آتی تھیں. یہ بدبخت کیا کرتے، جب منع کیا کے باوجود وہاں کھڈے کھود آتے تاکہ وہاں مچھلیاں آ جائیں اور کھڈے کو پکڑ لیں. بھئی جب اللہ نے منع کیا چھوڑ دو، سیدھا سیدھا اللہ کے حکم کی پیروی کرو. کوئی سوال آپ کا آیت 163 پر؟ شاباش. سر جی آج کے جو ہیلے ہیں ان کا ذرا بتائیں، جو مسلمان ہیلے کرتے ہیں. بتائیں، ایک ہیلا بتائیں. سر جی میں یہی بات آپ سے پوچھوں کہ آج مسلمانوں کے جو ہیلے ہیں کہ اس طرح کر لیں تو اس طرح ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہاں لیکن ہم اگر ہیلا نہیں بتائیں گے نا، اگر ایک ہیلا میں بتاؤں. ہاں جی بتائیں. جب یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے بینک وغیرہ میں پیسے ہوتے ہیں ان کو دوسرے کے نام شفٹ کر دیتے ہیں. 11 مہینے خود رکھتے ہیں، 1 مہینے کے لیے دوسرے کے نام کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے لیے خرچ کر لیتے ہیں تاکہ انہیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. شاباش. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ سارے ہم نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم تو نعوذ باللہ بخشے بخشائے ہیں، تو بس استغفار اللہ، معاف کریں. اچھا یہ بات مسز آصف جو آپ نے کہی ہے نا، مجھے قرآن میں کوئی بندہ دکھا دے کہ اللہ قیامت کے دن عین عدل و انصاف کی حد کر دے گا. وہ کسی ظالم کو نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ اس کی سفارش کوئی بھی کرے. نبی بے کریم شک، صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفارش کریں گے جبکہ وہ دین لائے اور اس دین کی اس نے مخالفت کی؟ بتائیں مجھے. جی جی سر، بے شک بے شک. یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ہیلے بہانے مت کریں. اس ہیلوں کرنے سے اور یہ بہانے لگانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اچھا اب آیت 164 میں چلتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمَ يَعْتَعْزُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اور جب کہا ایک گروہ نے کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، ان لوگوں کو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے بڑا سخت. اب یہ کون لوگ کہتے تھے؟ دیکھیں جو بھائی اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، اس وقت ان کی تھی، آج ہماری ہے کہ ہم دین کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے پیش کریں. اب انہوں نے جب یہ کیا کہ انہوں نے وہ جو آرام طلب لوگ تھے نا، انہوں نے کہا چھوڑو جی ان کو، یہ تو باز آنے والے نہیں. اللہ کہتے ہیں قالوا معذرۃ الی ربکم. تو جن سے انہوں نے کہا نا کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے کہ ہم نے تو اللہ کا حکم مان کر ان لوگوں کو نصیحت کی. یہ نہ مانے نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں. تو انہوں نے سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کی جو ہے حکم ہے، اس لیے ہم معذرت پیش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ تقوی کی اختیار کر لیں. دیکھیں نا، ہمارا مقصد ہے لوگوں کو کے اندر تقوی پیدا کرنا، اسی کے لیے وعظ و نصیحت ہے. یہاں انہوں نے کہا کہ اگر اس معذرت جو اللہ کے ہاں پیش کریں گے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ باز آ جائیں. اب ذرا سنیں، ایک حدیث ہے نیچے
میرے پاس لکھی ہوئی ہے، حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک ان یکون لک عمر النعم. اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے. اب سرخ اونٹ جو تھا، 100 سرخ اونٹوں کی بات ہے سر جی. عمر النعم ہے یہاں حدیث کے میں 100 نہیں ہے یہاں جو میرے سامنے حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس لیے جو حدیث صحیح ہے بخاری کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں نا اس وقت عربوں میں بھی سب سے جو قیمتی اونٹ تھا نا وہ سرخ اونٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ آخرت میں تمہیں اللہ کتنا بڑا اجر دے گا. 165 فلما نسوا ما ذکروا به اللہ اکبر، جب انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، کس کو؟ اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی. انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو تو بچا لیا جو برائی سے روکنے والے تھے. اب یہاں دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بچایا کہ جو کہتے چھوڑو جی یہ کم باز آنے والے ہیں. دوسروں نے اللہ کا حکم مان کر ان کو نصیحت کی. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو عذاب سے نجات دے دی اور باقی قوم کو عذاب میں ڈبو دیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ بِعَذَابِ بِعَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظلم کے مرتکب ہوئے تھے بہت ہی برے عذاب میں اس نافرمانی کے سبب. تو ہیلے بہانے مت کریں. ہم سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اس بات کا شکر ادا کریں. کاش آپ اور میں ہر آن پڑھا کریں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت حاصل کرنے والے نہ ہوتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. جی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی نافرمانی اللہ کی اور بالآخر اس کے عذاب کا باعث بنتی ہے اگر انسان توبہ نہ کرے، اور توبہ بھی سچی اور پھر اپنی اصلاح بھی نہ کرے. یہ چیز بہت اچھی طرح نوٹ فرمائیں تاکہ ہم اللہ کے اس آخرت کا ذلت کا عذاب سے بچ جائیں. اب ان پر کیا وبال ٹوٹا، دیکھیں آیت 166 میں کہا فلما اتوا عما نہوا عنہ، اور جب حد سے بچ گئے اور جس میں سے ہم نے ان کو روکا تھا وہی حرکت انہوں نے کی، تو اللہ کہتے ہیں قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین. اچھا، اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، جلدی بتائیں. قلنا سر. بہت عمدہ ڈاکٹر صاحبہ. قلنا، کہ ہم اتنا کہنے پر اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. یہ ہے رب کا کمال کہ جو فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے فوراً. کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بندر بنانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا، نہیں، اس کا حکم جو ہے وہ کافی ہے، اس کا ارادہ کافی ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھیں کہ منکرات انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہیں اور اللہ جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے عذاب مسلط کر دیتا ہے. کوئی سوال آپ کا؟ اب ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بڑے غور سے سنیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اوحی اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینہ قضا و قضا بأہلہا قال یا رب ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین قال فقال اقبلها علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتعمر في ساعة قطعا
اب سنیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے باسیوں پر الٹ دو۔ جب جبرائیل نے عرض کیا کہ یا اللہ، اے پروردگار، اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری معصیت نہیں کی گزاری۔ حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر۔ بڑی اہم حدیث ہے کہ جس کے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے کہ برائی ہو رہی ہے اور اس پہ برائی کو روکنے کا جتن نہ کرے، اگر یہ کیفیت ہے تو نمازیں جتنی مرضی پڑھے، روزے جتنے مرضی رکھے، کبھی اس کو بخشائیں گے۔ آپ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فریضہ ہے ہمارے لیے، نوٹ کریں ذرا۔ اور پھر آپ دیکھیں جب یہ مصیبتیں آتی ہیں نا اللہ کی طرف سے، تو اللہ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ، سورہ انفال کی آیت 25 میں، لکھیں انفال آیت 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ، اور ڈرو اس فتنہ یعنی عذاب سے جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گناہگار ہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ دیندار تھے وہ بھی اس فتنے کا شکار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے روکا کیوں نہیں۔ جب تک وہ روکتے رہیں گے اور اللہ کے دین کا مفہوم کھول کھول کے بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ ان عذاب کو دور رکھے گا۔ اور 167 آیت، کوئی سوال آپ کا آیت 166 کے بارے میں؟ شاباش۔ اب ٹائم ہو گیا ہے، پورے 9 بج گئے ہیں اور ہم نے آیت 166 تک کیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ منڈے کو جو ہے وہ آیت 167 سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا پوری طرح تیاری کر کے آئیے۔ ایک دن آپ کے پاس ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے سوالوں کے جواب دینے ہیں، منڈے کو تیاری کر کے آئیے تاکہ آپ کی قرآن فہمی پوری طرح آپ کو سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ آمین ثم آمین۔ سر جی کل کلاس ہے؟ جی میں حاضر ہوں گا، بے فکر ہے، 4:30 جی بجے آنا پہنچنا ہے نا۔ جی سر جی، آپ 5 بجے آئیے گا تاکہ سب لوگ آ جائیں۔ نماز پڑھ کے آؤں؟ نہیں، نماز تو وہیں پڑھیں گے۔ جی نماز یہی پڑھیں گے۔ چلیں ٹھیک، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے سر اس نیک کام کے لیے، اور ہم لوگوں کو بھی اسی طرح قرآن سے جوڑی رکھے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے والا بنا دے، اور قرآن کی سمجھ بوجھ سے نوازے پروردگار، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار، اور ہم لوگوں کے ملک کے حالات پہ رحم کرے پروردگار۔ آمین۔ اللہ پاک بس ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہم لوگ گناہ گار بندے ہیں، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، ہم لوگوں کے سجدوں کو قبول کر لے، ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔